السلام علیکم محترم ناظرین، مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ تازہ گوبھی کے پتے گھٹنوں کے گرد لگانے سے جوڑوں کی تکلیف کو کم کرنے، اکڑن کو دور کرنے اور گٹھیا میں مبتلا لوگوں کے لیے بہتر نقل و حرکت کا سہارا مل سکتا ہے۔ روزانہ 3 ماہ تک کدو کے بیج کھانے سے مردوں میں رات کے وقت پیشاب کی زیادتی 40% کم ہو جاتی ہے۔ بیجوں میں موجود فائٹوسٹیرولز پروسٹیٹ کی سوجن کو کم کرتے ہیں، جو مثانے پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ بھووں کے بال گرتے ہوں تو ارنڈی کا تیل روزانہ لگائیں، بال واپس آ سکتے ہیں۔ پیٹ میں کیڑے ہو گئے ہیں تو صبح خالی پیٹ کچا پپیتا کھائیں، فائدہ ہوگا۔ جوڑوں میں درد ہے تو ادرک اور ہلدی کا قہوہ پئیں، سوجن اور درد کم کرے گا۔ بال سفید ہو رہے ہیں تو آملے کا تیل بالوں میں لگائیں، سفیدی کم ہوگی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اللہ پاک کہیں گے کہ دیکھا میرے بندے، یہ تمہیں ناممکن لگ رہا تھا نا، جو آج تمہارے پاس موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے سادگی اور اعتدال بہترین اصول ہیں۔ پالک اور دیگر ہری پتوں والی سبزیوں کو ہفتے میں کئی بار کھانے میں شامل کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر محتاجوں کی خاموشی سے مدد کرتے تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو پھل یا سبزیاں زیادہ دی ہیں تو ان میں سے کچھ ضرورت مندوں کو بھی دیں۔ اگر آپ کو سوتے وقت بار بار ڈر محسوس ہو تو خوب چائے پئیں۔ تربوز جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کی چربی کو کم کرتا ہے۔ یہ جلد کے لیے مفید ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے۔ نمکین پانی سے نہانا جھریاں دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو لوگ رات کو اسکارف پہن کر سوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو آٹے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو انہیں بائیں کروٹ سونا چاہیے۔ حسد تب جنم لیتا ہے جب ہم اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی زندگی سے کرنے لگتے ہیں۔ حسد اس دل میں جگہ بناتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی فکر کرو یا اس کے بارے میں پریشان ہو، بلکہ فرمایا مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اگر گرمی میں لو لگ جائے تو کچے پیاز کو سونگھیں اور پیروں پر رگڑیں، لو کا اثر کم ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنے لگیں تو سرسوں کے تیل سے مالش کریں، خون کی روانی بہتر ہوگی۔ بخار ہو تو ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھیں اور تلسی کا قہوہ پئیں، فائدہ ہوگا۔ آواز بیٹھ جائے تو نمک ملے گرم پانی سے غرارے کریں، آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹماٹر کو سلاد میں شامل کرنا کھانے کو مزید رنگین اور متوازن بنا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے نکلتے تھے۔ ان کی زندگی خدمت خلق کی بہترین مثال ہے۔ کیلا قدرتی توانائی فراہم کرنے والی غذاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے مناسب مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کیا۔ یہ ہمیں دوسروں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ گاجر کو سلاد یا سبزی میں شامل کریں۔ ناخن کمزور ہوں تو سرسوں کے تیل میں ناخن ڈبوئیں، ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے منہ میں چھالے ہو گئے ہوں تو شہد چھالوں پر لگائیں، درد اور جلن کم ہوگی۔
چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو کچا آلو پیس کر چہرے پر لگائیں، مہاسے کم ہوتے جائیں گے۔ جن کے پاؤں میں جلن رہتی ہو تو مہندی پاؤں پر لگائیں اور رات بھر لگے رہنے دیں، ٹھنڈک ملے گی۔